اپنے بیانیوں کو سیاسی جماعتوں کے ہتھ کنڈے سے ہم آہنگ کرنا۔ خوبصورت الفاظ کا مجموعہ اور دل فریب بیانیے سامعین کو اپنے حصار میں جکڑ لیتے ہیں اور سامع ایک عرصے تک الفاظ کے اس سحر میں کھویا رہتا ہے، بالکل ایسے جیسے ہیپناٹائز کے زیر اثر انسان عامل کے سحر میں کھویا رہتا ہے اور اس ٹرانس سے اس وقت تک نہیں نکل سکتا جب تک عامل کی منشا نہ ہو۔ عامل ہی اسے اس ٹرانس سے نکال سکتا ہے۔ الفاظ کا گورکھ دندہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، اس میں پھنسنے والا ماہیے بے آب کی طرح تڑپتا ہے۔ بڑی بڑی سیاسی جماعتیں عجیب و غریب ہتھ کنڈوں سے منافرت پھیلا کر اپنے مذموم مقاصد حاصل کرتی ہیں۔ موٹیویشنل سپیکرز بھی اپنے سیاسی بیانیے ان سیاسی جماعتوں سے ہم آہنگ کر کے نوجوانوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کچھ سیاسی جماعتیں بھی اپنے ایجنڈے کے فروغ کے لیے ان موٹیویشنل سپیکرز کی خدمات حاصل کرتی ہیں، اور یہ موٹیویشنل سپیکرز ان کے اشاروں پر چل کر ان کے مذموم مقاصد کو تقویت دیتے ہیں۔ یہ بیانیے اس قدر دل نشین اور دل فریب ہوتے ہیں کہ سامعین ان کا اثر قبول کر لیتے ہیں۔ انہیں تو عمل کا کوئی راستہ چاہیے ہوتا ہے، سو وہ اسے ہی اپنی کامیابی سمجھ لیتے ہیں۔ یہ موٹیویشنل سپیکرز اپنے بیانیوں کو کامیابی کے ریپ میں پیک کر کے پیش کرتے ہیں، جن سے بڑی بڑی سیاسی جماعتوں کے جہاں دیدہ رہنما بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ پاتے۔ جب یہ سیاسی جماعتیں ان کے شکنجے میں آ جاتی ہیں تو یہ نوجوانوں کے دل موہ لینے کے لیے اپنے ان بیانیوں کو استعمال کرتے ہیں اور خود کو ان سیاسی جماعتوں سے وابستہ کر کے پیش کرتے ہیں۔ وہ نوجوانوں کو بڑے بڑے لالچ دیتے ہیں، انہیں سنہری مستقبل کے خواب دکھاتے ہیں، پھر نوجوانوں کی اس فوج کو ان سیاسی جماعتوں کے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ سیاسی جماعتوں سے ہم آہنگی کے یہ ہتھ کنڈے اتنے پرتاثیر اور مضبوط و مستحکم ہوتے ہیں کہ ہمارے نوجوان خود کو ان جماعتوں کے مفاد کے لیے مختص کر دیتے ہیں اور ان کے ایک اشارے پر ہر وہ کام کر جاتے ہیں جن کا ایک ذی شعور انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ موٹیویشنل سپیکرز اپنے بیانیوں کے ذریعے ان نوجوانوں کو تعمیر کی بجائے تخریب کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور نوجوان ان بیانیوں کی راہ میں بہ کر ان کے آلائے کار بن جاتے ہیں اور نادانستگی میں اپنی ہی جڑیں کاٹنے لگتے ہیں۔ یہ موٹیویشنل سپیکر سیاسی جماعتوں سے اثر و رسوخ کے سہانے خواب دکھا کر انہیں ترقی اور کامیابی کا لالچ دیتے ہیں، اور ہمارے نوجوان لالچ کے اس جال میں پھنس جاتے ہیں۔ اس طرح سیاسی جماعتیں انہیں تعلیم سے غافل کر کے تعلیم کا بائیکاٹ کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں اور انہیں اپنے مخالف سیاسی جماعتوں کے خلاف استعمال کرتی ہیں۔ ملک میں انارکی اور انتشار کو ہوا دے کر انہیں اپنی سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، انہیں افراتفری اور تشدد پر اکساتے ہیں۔ نوجوان سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے خیر خواہ ہیں اور برسر اقتدار آ کر یہ سیاسی جماعت ان کے مفادات کا تحفظ کریں گے، ملک میں ان کے لیے روزگار کے ذرائع فراہم کریں گے، انہیں ترقی کی بلندیوں پر پہنچا دیں گے۔ اسی طرح ہر سیاسی جماعت اپنے موٹیویشنل سپیکرز کی مدد سے تصادم کی فضا پیدا کر دیتی ہے، جن کے نتائج انتہائی خطرناک برآمد ہوتے ہیں۔ یہ بیانیے سیاسی جماعتوں کے لیے تو ممد و معاون ثابت ہوتے ہیں، مگر ان نوجوانوں کے اپنے حق میں انتہائی مہلک ثابت ہوتے ہیں۔ اس طرح ان کی شخصیت کی تعمیر شکست و ریخت کا رخ اختیار کر لیتی ہے، اور جب وہ اسے عقل و شعور کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں تو ان کا اعتماد متزلزل ہو چکا ہوتا ہے، اور پھر عدم اعتماد کا لاوا جب پکتا ہے تو بہنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کرتا ہے، اور چوں ہی یہ لاوا بہتا ہے تو اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ پھر ہر طرف راکھ ہی راکھ اڑتی نظر آتی ہے۔ ان نوجوانوں کے جذبات مشتعل ہو چکے ہوتے ہیں اور یہ تشدد کی راہ اختیار کر لیتے ہیں، پھر انتقام کی آگ میں جل کر یہ کندن ہو جاتے ہیں۔ انہیں اپنے جذبات پر قابو نہیں رہتا اور یہ انتقام میں اپنے اور پرائے کی تمیز کھو بیٹھتے ہیں۔ ان کا مطمع نظر صرف انتقام ہوتا ہے۔ اس طرح معاشرے کے بے گناہ افراد بھی ان کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں اور ان کے اندھے انتقام کی بھینٹ چڑھ جاتے ہیں۔ ہمارے نوجوان اگر ٹھنڈے دل و دماغ سے کام لیں اور نتائج کو اپنی عقل کی کسوٹی پر پرکھ کر اپنی فہم و ادراک سے فیصلہ کریں تو کبھی ان بیانیوں کی وجہ سے سیاسی جماعتوں کے ہتھ کنڈے میں نہ آئے، اور اپنی صلاحیتوں کو تقریب کی بجائے تعمیر میں لگانے کی بہترین منصوبہ بندی کر کے اپنی ان صلاحیتوں کا بہتر طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔